ریمیننگ 98% بلوچی ہمارے محب وطن ہیں. یہ گمراہ پروپیگنڈا یہ خود بھی ریلائز کرتے ہیں جب یہ جا کے چٹیل میدانوں میں پہاڑوں میں بیٹھتے ہیں, پھر جو سبز باغ دکھاتے ہیں ختم, پھر یہ کئی خود بخود مین اسٹریم میں آ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کو ابھی چھوڑیں گے نہیں, یہ پکڑے جائیں گے, مارے جائیں گے. اچھا بیٹے صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ سیکیورٹی فورسز ان کی فیملیز ہدف تھا ان دہشت گردوں کا, جو ابھی تک کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق؟ جو آپ کو پتا ہے فوج میں کہاں کہاں بلوچستان میں سروس کر رہے ہیں, یہ سارے وہ کچھ لوگ وہ تھے ہمارے جو اپنی فیملیز کے ساتھ عید بنانے کے لیے گھروں میں جا رہے تھے. امیجن کریں یہ ان کی کریکٹرز ہیں, یہ ان کی سوچ ہے. اور بیسک پرپز یہ ہے, دیکھیں بلوچستان میں یہ نہیں چاہتے کہ امن ہو. اگر بلوچستان میں امن ہو جائے گا تو ہمارا سی پیک منصوبہ بن جائے گا, ہمارا گوادر پورٹ آپریشنلائز ہو جائے گا اور ہم ترقی کریں گے. دے ڈونٹ وانٹ کہ پاکستان بیگ این نیوکلیئر اسلامک کنٹری یہ اکنامک اسٹیبلٹی آئے, بالکل امن ہو, سکون ہو. جی اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور اس سے پہلے بھی جب ایک اور واقعہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا تو اس میں بھی یہی باتیں سامنے آئی تھی کہ انڈین را اس میں ملوث ہے. تو یہ اگر ہم سیکیورٹی کے اقدامات سے متعلق تھوڑی سی بات کریں اور اس پر سوال اٹھائیں کہ ایک ویل پلان ایک حملہ وہ کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو یہ پتا ہے کہ یرغمالی کتنے ہم نے وہاں سے لے کر جانے ہیں, کس جگہ لے کر جانے ہیں, پھر کہاں رکھنے ہیں لے جا کر, تو یہ جو پلاننگ ہوئی ہے ایڈرز اور ابیٹرز بھی اس کے ساتھ ہیں, تو کوئی سیکیورٹی لیبس آپ اس میں دیکھتے ہیں یا کہنا قبل از وقت ہوگا ابھی کچھ بھی؟ نہیں دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری پلاننگ کابل میں ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر کتنے افغان ریفیوجیز ہیں, بلوچستان میں بھی ہیں, ہر جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں. ابھی حکومت نے فیصلہ بھی کیا کہ 31 مارچ تک جتنے لوگ بھی افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو بھی ہم واپس کر رہے ہیں. یہ 15 سے 20 لاکھ پاکستان میں, آپ سوچیں یہ کتنی بڑی بریڈنگ پلیس ہے, نرسری ہے جہاں پر یہ سہولت کاری بھی ہوتی ہے, ٹھہرایا بھی جاتا ہے, چھپایا بھی جاتا ہے. اگر ہم ان کو واپس کریں گے تو ایک تو افغان ابوری حکومت کو پتہ چلے گا کہ اکنامک کرنچ کیا ہوتا ہے. جب 15 لاکھ واپس جائیں گے تو آپ دیکھیں پاؤں پکڑیں گے. ہمیں اس کو بڑا اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے. نہیں بہت. اب بریگیڈیئر صاحب یہ پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی مطالبات کیے ہیں, کوئی ڈیمانڈز پیش کیے ہیں؟ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. ڈیمانڈ نہیں ہے کہ وہ بلوچستان کو ہم علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. دے کانٹ ڈو اٹ. دے نو پاکستان کی مسلح افواج کتنی بیٹل ہارڈنڈ ہے. یہ 1%, 2, 4, 5, 5, 600 یہ مجید بریگیڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی آپ دیکھیں گے ان کو کیسے ختم کیا جاتا ہے. ہمارے ٹروپ فلی ٹرینڈ ہے, اور دیکھیں کس طریقے سے رات کے آپریشن میں انہوں نے ماؤنٹینس ایریا میں جا کے لوگوں کو کافی ریسک دلائی ہے. اور ابھی یہ اسٹل آپریشن گوئنگ آن. صرف احتیاط یہ کر رہے ہیں کہ بچوں, خواتین کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. بالکل چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑے. یہ بھی کہے گا کہ اب یعنی بات اس سے آگے نکل گئی ہے نا کہ وہ جو ناراض بلوچ کی ایک ٹرم تھی اب وہ کوئی ٹرم نہیں ہے. ناراض بلوچ کچھ نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بلوچستان میں تو محب وطن پاکستانی بستے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں, تو زیرو ٹالرنس ہے اب اس کے لیے. دیکھیں جو پاکستان کی مسلح افواج حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا وہ ہمارا دشمن ہے, اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. جو لوگ پاکستان کے آئین قانون کو مانتے ہیں, ہتھیار ڈالتے ہیں, والنٹری واپس آتے ہیں اور آ کے لائک کہ وہ ہمارے ساتھ آگے کریں, ہم ان کا خیال بھی کریں گے, پروٹیکٹ بھی کریں گے, کوئی پرابلم نہیں. لیکن جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں ان کے خلاف ہر حالت میں آپریشن ہوگا, ان کو جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا. اور افغانستان کے ساتھ یہ کیسے معاملات ہمارے حل ہو پائیں گے؟ کیونکہ بارہا ہم تو یہ کہہ چکے ہیں افغانستان سے کہ بھائی اپنے یہ جو انفلٹریٹ کر رہے ہیں دہشت گرد, آپ ان کو روکیں. را فنڈڈ, پہلے بھی آپ کونسلیٹ کتنے سارے, آپ کو یاد ہوگا 10 سال پہلے کوئی اتنے زیادہ کونسلیٹ تھے انڈیا کے افغانستان میں اور باقاعدہ ڈکٹیشن ہوتی تھی, لیکن اب بھی حالات کچھ اس سے مختلف نہیں نظر آ رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اب آپ کے سامنے امریکن جاتے ہوئے بھی ٹرمپ نے خود کہا کہ ہم $7 لاکھ بلین کا ویپن, گاڑیاں وقت چھوڑ کے آئے ہیں. یہ سارا کا سارا یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہاتھ میں لگ گئے, اور یہ قصور افغان عبوری حکومت کا ہے, ان کو چاہیے کنٹرول کرتے. پھر ان کی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے, جب بھی مارے جاتے ہیں ان میں سے 2-3 ضرور افغان نیشنلز ہوتے ہیں, امریکن ساختہ ویپن ایمونیشن ہوتا ہے. ساری پلاننگ آپ کی جوائنٹ نیشن کی رپورٹ ہے کہ 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن افغانستان میں موجود ہیں اور یہ سیف ویپنز ہوتا ہے. جب آپ کو یونائٹڈ نیشن کو پتہ ہے پھر ان کی رسپانسبلٹی کو اس کے لیے ایکشن کریں. پاکستان کو اگر آپ چاہتے ہیں کریں تو پھر ہمیں آپ ملٹری سپورٹ دیں, آپ ہمیں کولیشن فنڈ دیں. ویپن ایمونیشن ریکوائر لیٹسٹ ویپن ایمونیشن, ان کی میچنگ ہمیں ویپن ایمونیشن چاہیے. یہ پرابلم ہے. اور پھر انڈیا کو ایز اے یوز پراکسی کر رہے ہیں امریکن کہ وہ چائنا کے خلاف بھی پاکستان کے خلاف بھی. دے وانٹ کہ پاکستان میں سی پیک نہ بنے,
گوادر پروٹیکشن نہ ہو اور افغانستان میں ٹربل ہے، اسی لیے ویپن ہے. بالکل. اور یہ دیکھیں کون ملینز آف ڈالرز کے ویپنز ایسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب تو اپنے یو ایس میں ٹرمپ کے اتنے برے حالات ہیں تو لے کے جاتے، شاید ان کے تھوڑے سے مسائل حل ہو جاتے، لیکن نہیں چھوڑ کے گئے تو ایک مقصد سے، ایک پلاننگ کے تحت. بہت شکریہ. اگر نہ لے کے جاتے تو پاکستان کو بھیج دیتے، ہم ان سے خرید لیتے. بالکل یہ ہو سکتا تھا کہ کون چھوڑتا ہے. ایک اور سوال، یہ جو آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی نا گفتگو کے آغاز میں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، تو یہ آپ کیا میسج دیں گے پاکستانی عوام کو کہ ایسے موقع پر جب سیکیورٹی فورسز نبردآزماں ہیں دہشت گردوں کے خلاف، آپ یہاں ایک الگ ہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ناکام کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ریئلائزیشن کیسے آئے گی؟ کیا میسج دیں گے آپ لوگوں کو؟ پاکستانی عوام کو چاہیے کہ پلیز ٹرسٹ یور آرم فورسز، ٹرسٹ یور گورنمنٹ آف پاکستان. جو وہ انفارمیشن دے رہے ہیں دیٹ از رائٹ اور ایبسولوٹلی کریکٹ. یہ دشمن کے پروپیگنڈا، پرانی ویڈیوز دکھا رہے ہیں، پرانی چلا رہے ہیں، اور وہ دہشت گردی تو وہاں بھی ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بہت دہشت گردی ہو رہی ہے اور بڑی آسانی سے ہو رہی ہے. یہ سب سے خطرناک ٹرینڈ ہے. آپ جس طریقے سے 27 فروری 2019 کو آپ نے اس پہ ٹرسٹ کیا تھا اور دیکھیں کس طریقے سے ایک لمحہ ملمہ خبر دی تھی، اسی طرح آپ کو دی جا رہی ہے، اس لیے اس کے اوپر آپ ضرور خبر رکھیں. اور بھارت کا ایجنڈا ذرا بتائیے کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے ویری کلیئر شروع سے وہی ایجنڈا کو ڈیسٹیبلائز کرنا، بلوچستان کو علیحدگی پسند موومنٹ کو سپورٹ کرنا، سی پیک نہ بننے دینا، گوادر پورٹ آپریشن نہیں دینا، پاکستان کو اکنامک ترقی نہیں کرنے دینا. یہ ان کا اور سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام میں خلیج پیدا کرو، دوریاں پیدا کرو، فوج کو کمزور کرو، اور پھر خدا نہ خواستہ پاکستان کو عراق، لیبیا، سیریا کی طرح نقصان پہنچائے. آپ سمجھتے ہیں کہ مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے بلوچستان کے علاقوں میں، کے پی کے میں، کیونکہ یہ ایریا زیادہ ٹربلڈ ایریاز ہیں، اور پھر یہ کہ وہاں کے لوگوں کی سپورٹ مل جائے تو کتنا اچھا ہو جائے گا. اور ان کی طرف سے بھی خاص بات یہ کہ بلوچستان کے عوام کی جو تحفظات ہیں دور کیے جائیں. وہاں کی بلوچ نیشنل پارٹی جو ہیں ان سے مذاکرات کریں، ان سے پوچھیں آپ کی کیا تحفظات ہیں، ہمیں بتائیے، اس کو ریزالو کریں. وہاں کی جو محرومی، اگر جاب اپرچونٹی تو اور زیادہ دیں. فوج نے بہت کام کیے ہیں، بالکل، لیکن حکومت کی آئی تھنک ان کے اور حکومت کے بیچ میں ایک برج شاید اگر فوج بن جائے تو بہتری آ جائے، کیونکہ دیر از نو برج. بالکل یہ کریں. اور سیکنڈ، اب وہاں پر دیکھیں لوگوں کو روزگار نہیں، ٹوٹل 25 لاکھ لوگ ٹوٹل. امیجن کریں آپ، جن کے بعد لینڈ ہے وہاں پر اگر وہ آبادی سخت زمین ہے تو آپ ان کو بھیڑ بکریاں دے دیں چلانے کے لیے. جہاں پر ٹیوب ویل لگ سکتے ہیں وہاں ٹیوب ویل لگا کے دے دیں، روزگار دیں ان کو. روزگار ملتا ہے، جب تنخواہ ملتی ہے تو وہ پھر اپنے فیملی میں ایبزارب ہو جاتا ہے. یہ ہوسٹل انڈیلسی یہی کرتی ہیں، جو غریب لوگ ہیں ان کو وہ پے رول پہ لیتے ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے. بالکل بجا فرما رہے ہیں. بالکل حکومت کا پتہ ہے فوکس ہونا چاہیے اس چیز پہ. سوچیں آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں ایک دیوار کمزور ہے، گر رہی ہے، کریکٹ ہے، تو پہلے تو آپ اس کو اسٹرانگ بنائیں گے نا کہ تاکہ کوئی اس کو کود کے نہ آ جائے، انفلٹریٹ نہ کرے. لیکن جی بریگیڈیئر ٹائٹ حاجی صاحب بہت شکریہ.